السلام علیکم۔ کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، آباد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح اپنے حفظ ایمان میں رکھے۔ آج کا یہ واقعہ ایک ٹرک ڈرائیور کا واقعہ ہے جو کہ کچھ مال پہنچانے ایک پرانی حویلی میں گیا۔ پھر وہاں جا کے وہ پھنس گیا۔ اس کے ساتھ وہاں کچھ اس طرح کی پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہوئی جس کو سن کے آپ حیرت میں گم ہو جائیں گے۔ چلیں آئیں آج کا واقعہ شروع کرتے ہیں۔ احسان کہتا ہے کہ میں پیشے سے ایک ٹرک ڈرائیور ہوں اور مجھے تقریباً 12 سے 15 سال ہو چکے ہیں اس پیشے میں۔ اس دن میں سامان پہنچا کر جیسے ہی منڈی واپس آیا تو وہاں کچھ 3 لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ یہ میرے ہوتے ہوئے منڈی میں داخل ہوئے اور انہوں نے جلدی جلدی میں 5 بھینسوں کا سودا کر لیا۔ انہوں نے بھینسوں کی پیمنٹ دی اور یہ میرے پاس آ کے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے آ کر مجھ سے کہا کہ یہ مال ہمیں سرگودا کے پاس ایک مٹھن لیک نام کی جگہ ہے، وہاں پہنچانا ہے اور یہ لڑکا ہمارا آپ کے ساتھ جائے گا۔ میں راضی ہو گیا، ہمارے بیچ میں کرایہ طے ہوا اور میں مال لے کے چل پڑا۔ تقریباً شام 6 بجے میں وہاں سے مال لے کے نکلا تھا۔ یہ رستہ کوئی آلموسٹ 4 یا 5 گھنٹے کا رستہ ہے۔ ٹرک پہ سفر کچھ لمبا ہونے کی وجہ سے میں تقریباً رات 1 بجے وہاں پہنچا۔ جو لڑکا میرے ساتھ تھا وہ دیکھنے میں تو ینگ تھا پر اس کا رویہ بھی بہت عجیب سا تھا۔ پورے رستے اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، نہ کوئی اپنی سنائی نہ کوئی میری سنی۔ خیر اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو میں نے اس چیز کو اتنا زیادہ توجہ میں نہ لیا۔ وہاں پہنچنے کے بعد مجھے رستہ نہیں آتا تھا تو اس نے مجھے وہ گاؤں کا رستہ گائیڈ کرنا شروع کر دیا۔ جب ہم حویلی والے موڑ پہ پہنچے تو یہ وہاں اتر گیا اور کہتا ہے کہ میں سیٹھ صاحب کو جا کے اطلاع دیتا ہوں، آپ وہ سامنے حویلی میں ٹرک لے جاؤ، یہ مال وہاں اتارنا ہے ہم نے۔ میں چپ کر گیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے مجھے آدھا کرایہ وہیں دے دیا تھا اور باقی کا آدھا یہاں سامان پہنچانے کے بعد ملنا تھا۔ یہ ٹرک سے نیچے اترا اور اس نے پیچھے کو بھاگنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کے میں حیران ہوا پر مجھے تھا کہ شاید جلدی میں جانا چاہ رہا ہو۔ میں نے اپنے ٹرک کو سیدھا حویلی کی طرف موڑا۔ یہاں سے کچھ اس طرح کی چیزیں شروع ہوئی جو کہ نارمل نہیں تھی۔ جیسے ہی ٹرک حویلی کی گیٹ کی طرف مڑا، پیچھے سے بھینسوں نے شور کرنا شروع کر دیا۔ سارے جانور جس طرح پاگل ہو گئے ہوں۔ ایک عجیب سا شور پیچھے ٹرک میں سے آنا شروع ہو گیا۔ بھینسیں اونچا اونچا بولنا شروع ہو گئی اور ایک دوسرے میں ٹکرے مارے، ٹرک میں ٹکرے مارے۔ میں نے ٹرک چلانا شروع کر دیا۔ میں نے کہا وہاں روک کے اب ایک ہی بار دیکھیں گے کہ کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ سفر اتنا لمبا نہیں تھا، کوئی 2 منٹ کا سفر تھا اور مجھے سامنے حویلی نظر آ رہی تھی۔ جیسے میں حویلی کی گیٹ پر گیا، میں نے ہارن بجایا اور حویلی کا گیٹ خود بخود ہی کھل گیا۔ مجھے تھا کہ ہوا سے کھلا ہوگا، پیچھے کے شور کی وجہ سے میں وہاں 1 سیکنڈ بھی اور نہ رکا اور میں نے سیدھا حویلی کے اندر ٹرک لے گیا۔ میں نے ٹرک کا دروازہ کھولا، نیچے اترا اور جا کے اس مال کو دیکھنے لگا تو مال بے قابو ہو چکا تھا۔ وہ 6 کی 6 بھینسیں بے قابو ہو چکی تھی۔ اتنے میں ہی میں نے وہاں سے ایک ضعیف عورت کو آتے دیکھا جو لنگڑا کے چل رہی تھی۔ اس کا چہرہ واضح نہیں تھا۔ اس نے ایک لمبا سا گھونگھٹ نما دوپٹہ اپنے منہ پہ کیا ہوا تھا اور یہ میری طرف آ رہی تھی۔ یہ آ کے جیسے ہی میرے پاس کھڑی ہوئی، اس نے ایک نظر ان ساری بھینسوں کو دیکھا اور بھینسیں ایک دم سے ایسے خاموش ہو گئی جیسے کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ اور وہ خاموشی اتنی سنگین تھی کہ جیسے ایک دم سے اس کے دیکھنے سے وہاں پتہ بھی نہ ہل رہا۔ اس نے مجھے صرف اتنا سا کہا کہ وہ سامنے ایک چارپائی پڑی ہوئی ہے، تم وہاں جا کے بیٹھو جب تک وہ نہیں آتے۔ میں چپ کر گیا۔ یہ کہہ کہ وہ عورت پیچھے کو چلی گئی۔ میں نے ٹرک میں سے اپنا فون اٹھایا، اپنی چیزیں اٹھائی اور میں اس چارپائی کی طرف چلنے لگا تو مجھے یاد آیا کہ وہ گیٹ کھلا ہوا ہے۔ تو میں نے مڑ کے جس طرح ہی اس گیٹ کی طرف دیکھا تو گیٹ پہلے سے بند تھا۔
میں بہت ہی حیران ہوا۔ خیر میں اس چارپی پہ جا کے بیٹھ گیا۔ مجھے بھی چارپی پہ بیٹھے کوئی 1 یا 2 منٹ گزرے، میرے کان کے پاس ایک آواز آئی، تم کون ہو؟ میں نے مڑ کے دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر ایک دم سے ایک آواز آئی، میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے؟ میں نے ادھر ادھر دیکھا، میں نے چارپی کے نیچے، سائیڈوں پہ، ہر جگہ پہ دیکھا، پر وہاں کوئی نہیں تھا۔ تھوڑا سا وقت اور گزرا تو مجھے وہاں سے کسی کے جانے کے قدموں کی بات آئی، جیسے کوئی بالکل ہی چارپی کے پیچھے کھڑا ہو اور وہ ایک دم سے اس بوڑھی عورت کی طرف چلا گیا ہو۔ بوڑھی عورت بالکل میرے سامنے کمرے کے باہر چارپائی پہ بیٹھی ہوئی تھی، اور ہم دونوں کے بیچ میں ایک صحن تھا، اور وہ کچھ کر رہی تھی۔ ایک عجیب سے ڈبے کے اندر سے کچھ نکالتی، اس کو دوسرے ڈبے میں ڈالتی۔ اسی طرح اس کے سامنے 5-6 ڈبے پڑے ہوئے تھے، وہ ان میں سے کچھ نکالتی اور دوسرے ڈبے میں ڈالتی، اور میں اس کو یہ کرتا ہوا کافی دیر سے دیکھ رہا تھا۔ خیر وہاں 10 منٹ گزر گئے تو میں نے سوچا کہ اب میں جا کے اس عورت سے پوچھوں کہ وہ کب تک آئیں گے۔ میں اٹھا اور اس عورت کی طرف چلنا شروع ہوا۔ اتنے میں کسی نے مجھے پیچھے سے پکڑ کے کھینچا، جیسے میرے کالر کو کسی نے ہاتھ ڈالا اور مجھے چارپی کی طرف دھکا دیا۔ میں جا کے چارپی پہ لگا اور میں ایک دم سے وہاں ہڑبڑایا کھڑا ہوا، اور میں نے دیکھا کہ یہاں کوئی بھی نہیں ہے، پر مجھے اس ٹائم ایک آواز آئی، ادھر مت جاؤ، ادھر ہی بیٹھے رہو، چپ کر کے انتظار کرو۔ یہ اتنا خوفناک تھا کہ میرے جسم پورے میں ایک سرد سی لہر دوڑ پڑی۔ میں گھبرایا چپ کر کے وہاں بیٹھ گیا۔ اب میرے میں ہلنے کی ہمت نہ رہی۔ خیر میں کچھ دیر وہاں بیٹھ کے سوچتا رہا کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، یہاں کوئی تھا تو نہیں، پھر مجھے کھینچا کس نے؟ میرے ہاتھ ہلکے ہلکے کانپنے لگ گئے۔ میں نے پھر کوئی 10 سے 15 منٹ بعد ہمت جٹائی اور میں نے اس عورت کو آواز دینے کی کوشش کی کہ اے مائی میری بات تو سن۔ جب میرے منہ سے الفاظ نکلے تو الفاظ ابھی مکمل بھی نہ ہوئے تھے کہ میرے منہ پہ کسی نے زور سے چپیٹ ماری، اور میرے کانوں میں ایک ہلکی سی آواز آئی، چپ کر کے یہاں بیٹھا رہا۔ یہ سننے کے فوراً بعد ایک دم سے اتنی خاموشی چھا گئی کہ جیسے یہاں کبھی کوئی آواز تھی ہی نہیں، جیسے پورے علاقے میں ایک ذرہ برابر بھی کوئی آواز نہیں ہے۔ میں وہاں کوئی اور 15 منٹ بیٹھا رہا، کوئی نہ آیا۔ 2:30 بجنے کو آئے۔ وہ مائی اپنا کام مکمل کر کے اٹھی اور میری طرف آنا شروع ہوئی۔ اس کے ایک ایک قدم سے مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کچھ 100 بندہ ایک وقت میں زمین پہ قدم رکھ رہا ہو۔ ایک ہلکی سی مائی، اس کے قدم کی آواز اتنی بلند جیسے ایک بہت بڑا جانور یا بہت بڑے وجود کا انسان قدم رکھ رہا ہو۔ اس کے قدم کی آواز میرے کانوں میں اس طرح گونج رہی تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ وہ مائی میری طرف چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ اس نے آ کے مجھ سے پوچھا کہ تم نے کچھ کھانا تو نہیں؟ میں نے کہا جی نہیں، مجھے صرف یہ بتائیں میں کب تک یہاں سے جا سکتا ہوں۔ اتنی سی بات سن کے وہ ہنسنا شروع ہو گئی اور ہنستے ہنستے کہتی ہے، اس حویلی کے دروازے میں لوگ اپنی مرضی سے آ تو جاتے ہیں پر واپس تقدیر کی مرضی سے جاتے ہیں، تو جب تک تمہاری تقدیر کا فیصلہ نہیں ہوتا یہاں چپ کر کے بیٹھے رہو۔ یہ بات سننے کے بعد مجھے جان کے لالے پڑ گئے۔ وہ تھوڑا سا پیچھے مڑی اور مڑتے ہی کہتی ہے، یہ جانور اتار دو۔ میں اٹھنے لگا تو میری طرف دیکھ کے کہتی ہے، تمہیں نہیں کہا، تم یہیں چپ کر کے بیٹھے رہو۔ میں اس چارپائی پہ چپ کر کے بیٹھ گیا۔ میں نے ایک دم سے دیکھا کہ کوئی نہ نظر آنے والی مخلوق میرا ٹرک کا پچھلا حصہ کھول رہی ہے۔ میرے ٹرک کا پچھلا حصہ خود بخود ہی کھلا، خود بخود ہی مال نیچے اترا اور خود بخود ہی جا کے سائیڈ پہ کلوں کے ساتھ بند گیا۔ اللہ جانتا ہے کہ وہ کون سی مخلوق تھی جو اس کے اشاروں پہ یہ کام کر رہی تھی، پر میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ وہاں یہ سارا کچھ ہوا۔ ایک نہ دکھنے والی مخلوق نے میرے سامنے
وہ 6 کی 6 بھینسیں اس ٹرک سے ان لوڈ کی۔ اس کے بعد میرا وہاں سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ اب نہ تو مجھے پیسوں کی طلب رہ گئی تھی، نہ ہی مجھے میرے ٹرک کی کوئی فکر تھی۔ مجھے بس اب میری جان بچانی تھی۔ میرے دل دماغ میں صرف ایک ہی بات چل رہی تھی کہ کچھ اس طرح کا ہو کہ میں یہاں سے بس بھاگ جاؤں۔ کیونکہ میں ایک ٹرک ڈرائیور ہوں، مجھے نہ تو قرآن صحیح طریقے سے پڑھنا آتا تھا، نہ ہی مجھے کوئی سورت آتی تھی۔ پر میرے گھر والوں نے میری جیب میں ایک یاسین ڈالی ہوئی تھی، سورہ یاسین۔ اس کو میں تھوڑا بہت پڑھ لیتا تھا۔ جب میں نے اپنی جیب میں سورہ یاسین کو ہاتھ ڈالا تو میرے پاس اب وہ صرف ایک ہی آسرا تھا، وہاں سے بچ کے نکلنے کا۔ میں نے ہلکا ہلکا سورہ یاسین کی پہلی 2 آیتیں پڑھی تو وہ عورت جلدی سے چل کے میرے پاس آئی۔ اس نے مجھے آ کے صرف ایک ہی بات کہی، اگر تو تمہیں اپنی جان پیاری ہے تو کوئی اس طرح کی بے وقوفی نہ کرنا۔ چپ کر کے جب تک مالک نہیں آتا تم یہیں بیٹھے رہو، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ میں نے یاسین بند کی اور اپنی جیب میں واپس ڈال لی۔ کہتے ہیں کہ 2 منٹ کے بعد مجھے بہت بے چینی ہونا شروع ہو گئی، جیسے کوئی بالکل میرے کان کے ساتھ منہ لگا کے کھڑا ہو اور ہلکا ہلکا کچھ نہ کچھ کہی جا رہا ہو۔ پھر کچھ دیر کے بعد مجھے وہاں 3-4 لوگوں کے بھاگنے کے پیروں کی آواز سنائی دی۔ خیر میں بہت ہی بے چین ہو چکا تھا۔ میں نے اٹھ کے دروازے کی جب دوڑ لگا دی۔ جیسے ہی میں نے اپنا ٹرک کراس کیا میں کسی چیز سے ٹکرایا، جیسے میں کسی ایک بہت ہی ہلکے وجود والے انسان سے ٹکرایا ہوں۔ میں ٹکرا کے سیدھا زمین پر گرا اور میری ٹانکوں سے کوئی مجھے کھینچتا ہوا اس چارپائی کی طرف لے کر گیا۔ میں چیختا رہا پر کسی نے میری ایک نہ سنی۔ مجھے اس چارپائی کے ساتھ جا کے انہوں نے پھینک دیا اور ایک بہت ہی بلند آواز آئی، تمہیں میں یہ بات آخری بار کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے ہلنا مت۔ بھائی میں اس لمحے اتنا خوف میں جا چکا تھا کہ نہ تو میں بول پا رہا تھا، نہ ہی میں اٹھ کے چارپائی پہ بیٹھ پا رہا تھا۔ میرے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے، اور اگر اس ٹائم میرے دل کی سپیڈ میئر کی جاتی تو باقاعدہ مجھے میری ہارٹ بیٹ سنائی دے رہی تھی، جیسے دل ابھی سینہ پھاڑ کے باہر آ جائے گا۔ یہ واقعہ ہونے کے ٹھیک کوئی 5 منٹ کے بعد وہ بوڑھی عورت میرے پاس آئی اور آ کے مجھے کہتی ہے، تمہیں میں نے منع کیا ہے، کیوں اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہو؟ یہ پانی کا گلاس لو، پیو اور چپ کر کے یہاں بیٹھ جاؤ۔ میں وہاں سے اٹھا، میں نے ہلکی سی ہمت جوڑی، اٹھا، پانی کا گلاس پکڑا اور اس کے سامنے رویا کہ خدا کا واسطہ ہے مجھے جانے دو، میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا۔ وہ کہتی ہے، تمہیں بڑے پیار سے کہا ہے کہ مالک کے آنے کا انتظار کرو پھر چلے جانا۔ یہ سننے کے بعد میں مالک کے آنے کا انتظار کرنے لگ گیا۔ فجر کی اذان جیسے ہی شروع ہوئی میں نے اس لڑکے کو ایک بہت ہی ضعیف بزرگ آدمی کے ساتھ آتا ہوا دیکھا۔ جیسے ہی وہ حویلی میں انٹر ہوا ایک دم سے حویلی میں خاموشی چھا گئی۔ وہ عورت کہیں غائب ہی ہوگی جو جیسے۔ وہ لڑکا میرے پاس آیا اور آ کے مجھے کہتا ہے کہ جی یہ ہے جی وہ بندہ جس کے ساتھ ہم آئے ہیں۔ اس بابے نے پوچھا، یہ مال اتارا کس نے ہے؟ میں نے کہا جی یہ وہ۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے خاموش ہو جاؤ، جیسے اس کو ساری بات سمجھ آ گئی ہو۔ اس نے ایک بھری ہوئی نگاہ سے مجھے دیکھا اور اپنی جیب سے وہ پیسے نکال کے مجھے پکڑایا اور کہا کہ تم جتنا جلدی ہو سکتا ہے یہاں سے چلے جاؤ۔ اور اس نے میرا شکریہ ادا کیا۔ وہ لڑکا بہت ہی بے چین تھا ابھی تک جو میرے ساتھ آیا تھا۔ وہ شرم بھری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ خیر میری جان بچی تھی۔ میں نے وہاں سے دوڑ لگائی۔ میں نے پیسے پکڑے اور 1 منٹ بھی وہاں نہ رکا۔ میں دستی آ کے ٹرک میں بیٹھا، ٹرک سٹارٹ کیا اور وہاں سے چلا آیا۔ واللہ عالم یہ کہانی سچی تھی یا جھوٹی تھی، ہمارے تک آئی تھی اور ہمارا فرض تھا آپ کے تک پہنچانا۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ اگر تو یہ سٹوری پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔
اللہ حافظ.